ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مسلم نوجوانوں، جیسا کہ آپ نے سنا میرا موضوع ہے ہم سب ایک ہوں تو بنے بات، یعنی اتحاد و اتفاق اگر ہم کر لیں تو بات بنے اور ہم سب کا فائدہ ہو، اور اس کی ضرورت بھی ہے. تو دیکھیے اسلام کے اندر بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جس کے اندر اتحاد و اتفاق اور مل جل کر رہنے کی دعوت دی گئی ہے. مثال کے طور پر نمازی لے لیں تو مرد پر جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح سے مردوں پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مسجد جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، ہر فرض نماز. تو اس کے اندر بھی دیکھیں اجتماعیت ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے کہ سارے لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ. اللہ اکبر. جمعہ کو دیکھیں اس سے بڑی تعداد کہ کئی مسجدوں کے مصلی آ کر کے ایک بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں ایک ساتھ. عید کی نماز میں دیکھیے اور بھی تمام گاؤں کے لوگ، شہروں کے لوگ جمع ہو کر کے کسی میدان میں، کسی بڑی جگہ پر ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. یہ اس سے بڑی اجتماعیت ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے. حج لے لیجیے، حج کے موقع پر سبحان اللہ پورے ملک کے لوگ بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ، ایک میدان میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. مرد حضرات احرام کا سفید کپڑا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی کپڑا تمام مردوں کا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس میں سے کون کروڑ پتی ہے، کون ارب پتی ہے اور کون ایک غریب آدمی، مزدور آدمی ہے. سب ایک جیسا دکھتا ہے، نہ زبان کا پتہ چلتا، نہ قومیت کا پتہ چلتا، نہ ملک کا پتہ چلتا ہے، ایک ہی لباس میں ہوتے سب. کتنے بڑے اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے اسلام کے اندر یہ حج کے موقع پر. تو جہاں حج اتنی بڑی عظیم عبادت ہے، وہیں اس کے اندر اتحاد و اتفاق کی بھی دعوت ہے کہ سب ایک ہوں، ایک جیسے ہوں اور ایک جیسے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر کوئی ہم میں سے بہتر ہے، افضل اگر ہے تو وہ دین کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ایمان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، رنگ، نسل، خاندان، ملک، زبان کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا. نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی اجمی ہے، اور کسی بھی ملک کا ہو، نہ اس سے کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ کوئی بڑا ہوتا ہے. اگر بڑا ہو سکتا ہے کوئی تو تقویٰ کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر. تو اتحاد و اتفاق کی دعوت دیکھیے عبادت تک کے اندر دی گئی ہے، اس کے اندر اشارہ موجود ہے، اس کے اندر لوگوں کی رہنمائی ہے، اور باقاعدہ کھل کر کے صاف لفظوں میں بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 103 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر کے، اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بٹو، جدا جدا نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ مسلکوں میں مت بٹو، بلکہ سب کے سب ایک ساتھ ہو کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو اب غور کیجئے اس آیت کریمہ کے اندر اتحاد و اتفاق کی دعوت دی گئی ہے، ہم سب ایک ہو جائیں اس بات کی دعوت صاف لفظوں میں دی گئی ہے، لیکن سب متحد ہو جائیں، سب متفق ہو جائیں کس بات پر؟ کہ بس سب جمع ہو جائیں، گیدرنگ ہو جائے، بھیڑ بکریوں کی طرح بس ایک ساتھ مل جاؤ، ہو گیا؟ نہیں، اللہ کی رسی کو پہلے مضبوطی سے پکڑو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو
پہلے مضبوطی سے پکڑو. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسر نے لکھا کہ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، دین ہے. تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اسلام کو، دین کو، توحید کو مضبوطی سے پکڑو، اور سب مل کر کے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور پھر اتحاد و اتفاق کرو. تو پتا چلا کہ اتحاد و اتفاق شرک کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، بدعت کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. اور اتحاد کا یہ مطلب بالکل اسلام میں نہیں ہے کہ آپ شرک کریں، میں توحید پر مل جاؤ. یہ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. اب غیر اللہ کی عبادت کریں، آپ صحابہ کرام کو گالیاں دیں نعوذ باللہ، اب حدیث کا انکار کریں، اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا فائدہ ہے اس اتحاد و اتفاق کا؟ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. توحید پر اتفاق ہونا چاہیے، توحید پر، سنت پر اتفاق ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، ان کی باتوں پر اتفاق ہو، اور سب مل کر کے مان لیں کہ ہاں جو بات اللہ کی ہوگی اور جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں، اس پر ہم سب مر مٹنے کو تیار ہوتے. تو یہ اتفاق صحیح ہے، اور یہ اتحاد ہونا چاہیے، یہ اتفاق ہونا چاہیے. تو پتا چلا کہ اتحاد و اتفاق میں ضروری ہے کہ توحید پر ہو، سنت پر ہو، اور سب کا مقصد ایک ہو، اللہ کی رضا. نہ کوئی سیاسی فائدہ مطلب ہو، نہ کرسی کے لیے ہو، نہ ذاتی منفعت کے لیے ہو، نہ مادی فائدے کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اسلام کی خاطر ہو، ایمان کی خاطر ہو، توحید پر ہو. سب مل جائیں، سب ایک ہو جائیں اللہ کی رضا کے لیے، دین پر، توحید پر، اسلام پر. تو یہ اتحاد و اتفاق مطلوب ہے اسلام کے اندر. اور سب کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے. اتحاد و اتفاق کے ضابطے ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کا قانون بھی ہے. تو اس میں سے ایک قانون یہ بھی ہے، ایک ضابطہ، ایک اصول یہ بھی ہے کہ سب کا عقیدہ ایک ہونا چاہیے، یعنی سب موحد ہوں، توحید والے ہوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں، شرک، بدعت، خرافات سے بچنے والے ہوں، ان کے دل میں حدیث کی عظمت اور محبت ہو، ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ہو، عظمت ہو، اور اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں مر مٹنے کو تیار ہو. تو سب کا عقیدہ بھی ایک ہونا چاہیے، تب جا کے اتحاد و اتفاق ہوگا. تو اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تم سب اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، مارنے کو، کوٹنے کو، قتل کرنے کو تیار رہتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی الفت، محبت، چاہت، ہمدردی پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت کی وجہ سے ہی تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جبکہ تم لوگ سب جہنم کے دہانے پر تھے، آگ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ رب العالمین ہے جس نے تم کو جہنم سے بچایا، جہنم کی آگ سے بتایا، جہنم کی آگ سے بچایا، وہ اللہ رب العالمین ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بیان کرتا ہے، کھول کھول کر کے واضح کرتا ہے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ، سیدھے راستے پا جاؤ. اللہ اکبر. اس آیت کے اندر کتنی اہم اہم باتوں کا تذکرہ ہوا کہ ہمارے دلوں کے اندر محبت ڈالنے والا اللہ ہے، ہم سب کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اور اتحاد و اتفاق توحید و سنت کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تک توحید نہیں تھا لوگ بٹے ہوئے تھے. مکہ چھوٹا سا شہر تھا، اس وقت لوگ بھی بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو دلوں کے اندر نفرت تھی، عداوت تھی، بغض تھا، کینہ کبر تھا، ایک دوسرے کو مارنے کو، قتل کرنے کو تیار رہتے تھے. لیکن جب سے اسلام آیا، جب سے توحید کی دعوت دی گئی، سنت کی دعوت دی گئی، لوگ ایک ہو گئے، ایک جسم کی طرح ہو گئے، ایک جان کی طرح ہو گئے. ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت اور ہمدردی پیدا ہو گئی، صرف توحید کی بنیاد پر اور سنت کی بنیاد پر. تو پتہ چلا کہ ہمارے اتحاد و اتفاق کا محور اور مرکز توحید و سنت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ صف کے اندر ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے
ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ کی خاطر لڑتے ہیں، اور وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے سب بنا کے رکھتے ہیں، ایسی لائن بنا کے رکھتے ہیں، ایسے ملے اور جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ تو جس طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بالکل ملی ہوتی ہے، اسی طرح مومن اور مسلمان ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 46 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو مت، لڑائی مت کرو، اختلاف اور انتشار کے شکار مت ہو۔ اگر ایسا کرو گے، اختلاف کرو گے، فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، ڈرپوک ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت پاش پاش ہو جائے گی، تم ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اتحاد و اتفاق کریں گے تو پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، تو صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ اتحاد و اتفاق کے اندر اور اللہ کی راہ میں آپ کو پھولوں کا ہار نہیں ملے گا، سجے ہوئے پھول آپ کو نہیں ملیں گے، مرغ مسلم اور بہت زیادہ اچھی زندگی، خوشی والی زندگی نہیں ملے گی، ضروری نہیں ہے، بلکہ پریشانی بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، مصیبتوں سے جھیلنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا فتنوں سے، لڑنا پڑے گا ظالموں سے، لڑنا پڑے گا بدماشوں سے، لڑنا پڑے گا اللہ اس کے رسول کی دشمنوں سے، اللہ کی رضا کے لیے، توحید کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے، حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے بھی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی، اللہ کے حقوق کے لیے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے لیے بھی۔ اس کے اندر پریشانی ہے، تنگی ہے، صبر کرنا پڑے گا۔ جنت میں اللہ نے سکون آرام رکھا ہے کہ وہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں آپ کو بخار نہیں آئے گا، سر درد نہیں ہوگا، کانٹے بھی نہیں چوبے گا، یہ جنت کے لیے ہے۔ لیکن دنیا کے اندر پریشانی تکلیف ہے، اور دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ بہت آرام سے سکون میں رہیں گے، آپ مسلمان ہوں گے، 5 وقت کی نمازی ہے، تو آپ بیمار کیوں بنتے ہیں؟ آپ 5 وقت کی نمازی ہو گئے تو پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ راتب کا، سیلری کا، تنخواہوں کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ بیوی بچے بیمار کیوں بن رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا کہ آپ کے دلوں کے اندر ایمان اترا ہی نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی چاشنی اور مٹھاس نہیں آئی ہے، ہم علم سے دور ہیں، علم کی گہرائی ہمارے اندر نہیں آئی ہے، ہم نے اسلام کو صحیح سے سمجھا اور نہیں ہے، ہم نے قرآن و حدیث کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی آزمائش اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہوتی ہے۔ نبیوں کا ایمان چونکہ سب سے زیادہ مضبوط تھا، اس لیے سب سے زیادہ پیغمبروں کو اور نبیوں کو آزمایا گیا، بلکہ بعض نبیوں کو ذبح کر دیا گیا، قوموں نے، لوگوں نے بعض رسولوں کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی زمین پر، اسی دھرتی پر، اسی آسمان کے نیچے، آسمان نے بھی دیکھا، زمین نے بھی دیکھا، فرشتوں بھی نے دیکھا کہ اسی زمین کے اوپر اللہ کے پیغمبروں کو بھی ذبح کیا گیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کلمہ کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے، شرک سے روکنے کے لیے۔ لوگوں کی رضا مقصد نہیں ہو، اللہ کی رضا مقصد ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہو، اللہ راضی ہو، یہ ہمارا مقصد ہو۔ ہم پوری دنیا والوں کو کبھی خوش کر ہی نہیں سکتے، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن چیز ہے۔ کوئی خفا ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن دعوت توحید کی ہو اور توحید کے اوپر لوگوں کو بلایا جائے، اور توحید کے اوپر، سنت کے اوپر لوگوں کو لوگوں کا اتحاد کیا جائے، لوگوں کو جوڑا جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت، یہ ایک ہی امت ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ یہ توحید ہے، تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دی ہے، اور اسی پر اتحاد و اتفاق ہونی چاہیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دیکھیے، راضی کس سے ہوتا ہے؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک مت کرو۔ قبروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں،
اللہ اکبر، کیسا توحید ہے یہ کیسی دعوت ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے بھی خوش ہیں. استغفر اللہ، یہ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑا اتیاچار ہے، بلکہ سب سے بڑا اگر اتیاچار کہا جائے، سب سے بڑا ظلم کہا جائے تو یہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی کچھ مانگا جائے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. تو اس بات پر لوگوں کو جمع کیا کہ لوگ توحید پر آئیں، لوگوں کا اتحاد توحید پر ہو، ایک اللہ کی طرف بلائیے، لوگوں کو دعوت دیجیے. پھر دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ دوسری بات جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، سب کے سب. اور فرقوں میں مت بٹو، جماعتوں میں مت بٹو، ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، الگ الگ مت ہو جاؤ، الگ الگ مسلکیں، الگ الگ جماعتیں بنا کے گروپ بندی کر کے اپنے آپ کو کمزور مت کرو، ایک ہو جاؤ. لیکن سب سے پہلے آپ نے کیا دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو. اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب کے سب متحد ہو جاؤ. تو پتا چلا کہ متحد کس پر ہونا ہے، شرک پر نہیں، بدعت پر نہیں، خرافات میں نہیں، لوگوں کو راضی کرنے پر نہیں، کرسی کے لیے نہیں، بلکہ توحید کے لیے. توحید پر متفق ہونا ہے، سنت پر متفق ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کے فرمان پر متفق ہونا ہے کہ جو بات اللہ کی ہوگی ہم اسی کو مانیں گے، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی ہم اسی کو مانیں گے. اللہ اکبر. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بلڈنگ کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے. تو جیسے ایک بلڈنگ کی دیوار، ایک عمارت کی در و دیوار ایک دوسرے کو سپورٹ دیتی ہے، مضبوطی بنا کے رکھتی ہے، ایک دوسرے جڑی اور ملی رہتی ہے، اسی طرح مومن کو ہونا چاہیے کہ مومن ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، ایک دوسرے کو مدد کرے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کے ہو، اس کے دکھ درد میں کام آئے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر. اور ہمارا جو بھائی کا رشتہ ہوتا ہے یا جو خون کا رشتہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہمارا ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے خون سے رشتہ، آج لوگ فخر کرتے ہیں یا تکبر سے بیان کرتے ہیں یا اپنی تعریف میں رات دن کہ ہمارا خاندان، یہ ہمارا خون، یہ ہمارا خون. بھائی یہ خون کی کیا حیثیت ہے؟ خون تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، جانوروں کا بھی خون ہوتا ہے، اس کی اولاد خون ہے. یہ کمال کیا ہے؟ اس میں آپ کو کوئی اختیار ہے نہیں، وہ تو اللہ جس پہ جہاں پیدا کرتے وہ پیدا ہو جاتا ہے. جانوروں کے خون ہوتے ہیں، جانور کے بچے ہوتے ہیں نا، پرندے کے بھی بچے، اس کا بھی خون ہے اس کے اندر. کمال یہ ہے کہ آپ مومن کتنے اچھے ہیں، آپ انسان کتنے اچھے ہیں، آپ کے اندر انسانیت کتنی ہے، آپ کے اندر اخلاق کتنا ہے، آپ کتنے توحید پر ہیں، کتنے سنت پر ہیں، کتنا زیادہ آپ سنت پر مر مٹنے والے ہیں، کتنا اللہ کی رضا کے لیے آپ اچھا کام کرنے والے ہیں، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کتنا اچھا کام کر سکتے ہیں. یہ کمال کی بات ہے، یہ آپ کے اندر خوبی، یہ آپ کے اندر کوالٹی ہے. یہ اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو آپ خاندان خون کو بیچ میں نہ لائیں، کیونکہ خون سے بڑا رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کرام مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ، یعنی مکہ کے صحابہ اور مدینہ کے صحابہ کو آپس میں ملایا اور بھائی چارگی میں پیدا کر دیا. دونوں کے بیچ میں بھائی چارگی پیدا کر دی، بھائی بھائی بنا دیا، خون سے گہرا رشتہ بنا دیا. تو مہاجرین یعنی مکہ سے صحابہ کرام جو مدینہ تشریف لے گئے تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، نہ گھر، نہ پیسہ، نہ مکان، نہ کھیتی، نہ بزنس، کچھ نہیں. ان کا صرف جسم اور دل کے اندر جو ایمان تھا بس وہی تھا. لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، مدینہ کے صحابہ کرام نے، انصار، اس کو انصار صحابہ کرام کہتے ہیں، انہوں نے اپنا گھر بھی دیا، اپنی جائیداد بھی دی، اپنی کھیتی بھی دے دی، کھانے پینے کا انتظام کیا، کہا جو کچھ چاہیے وہ لے لو، وہ آپ کا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے اتحاد و اتفاق، یہ ہے ایمان.
اس کو کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، ایک بن جاؤ، ایک ہو جاؤ تو بنے بات۔ ایمان کی خاطر کہ آپ کسی بھی ملک کو ہوں، مکہ کے الگ تھے، مدینہ کے الگ تھے، کوسوں دور کا فاصلہ تھا، کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ یہ اصل ایمان ہے کہ کوئی مسلمان کسی بھی ملک کا ہو اور دنیا کے کسی بھی کونے سے اس کا تعلق ہو اور کسی بھی زبان کا ہو، اگر وہ مومن ہے، اگر وہ مومن ہے تو ہمارا بھائی ہے، اس کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہو، اس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہو، اس کی ہیلپ کے لیے، اس کی مدد کے لیے ہم تیار ہوں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم رہیں، اس کی پریشانی میں ہم کام آئیں، اس کو اگر کوئی ستائے تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں، ظالم کے خلاف، مظلوم کی ہم مدد کریں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو آئینے کا کام کیا ہوتا ہے کہ دکھا دیتا ہے جو آپ کے اندر ہو، تو جو اچھائی ہو وہ بھی دکھا دیتا ہے، اگر کچھ کمی ہو تو وہ دکھا دیتا ہے۔ کیا آپ کو توڑتا ہے؟ توڑتا ہے آپ کو؟ کیا پر آئینہ حملہ کرتا ہے؟ کیا آپ کو پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے؟ نہیں، صرف دکھا دیتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے مومن مومن کے لیے کہ جو اچھی چیز ہے وہ بتائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی ہیلپ کریں، اگر کچھ کمی ہے تو اس کی اصلاح کر دیں، بس ادب احترام کے ساتھ، اس کو تنگ نہ کریں، اس کو پریشان نہ کریں۔ ایک مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، انصاف کے ساتھ اس سے کام کرے، ہمدردی ہو۔ الدین النصیحہ، دین یہ خیر خواہی کا نام ہے، تو ہمارے دل کے اندر ہر مومن کے لیے خیر خواہی ہونی چاہیے، دل کے اندر محبت ہو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے لیے ایسا ہونا چاہیے ہمدردی اور محبت کہ جیسے ہمارے جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھ جائے تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ اگر مومن کو، اگر کسی مسلمان کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد، اس کی ٹیس ہمارے دل کے اندر محسوس ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اتحاد اتفاق کرنے کو تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان ایک اچھے لیول پر ہے، اچھے اسٹیج پر ہے۔ ہم دکھی ہوتے ہیں اگر کوئی مسلمان دکھ میں ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں اگر کوئی مسلمان خوش ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، ہمارے رشتے دار ہو، یا حتیٰ کہ کسی دوسرے ملک کا کیوں نہ ہو۔ تو ہمارا جو ایمانی رشتہ ہے یہ سب سے اسٹرانگ ہے، سب سے مضبوط ہے۔ تو ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر ہمارے اندر اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، ایمان ہمارا اسٹرانگ اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دشمن تم پر ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے، ایسے جیسے کہ تم میں سے کوئی بھوکا انسان دسترخوان پر کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ تو کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ غثاء کا غثاء السیل، کہ تم لوگ تو ایسے ہوگے، اتنی بڑی تعداد میں ہوگے جیسے کہ سیلاب کے اوپر جھاگ ہو۔ تو جیسے سیلاب کا جھاگ بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی سے تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر سے روح ہٹا دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا، وہن، واو ہا نون، وہن۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا سے محبت ہو اور موت سے نفرت ہو، موت سے دوری ہو۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے ہم مسلمانوں کیا حالت ہے، اتنی محبت دنیا کے لیے، ہر کام دنیا کے خاطر، نہ کوئی بھی چھوٹا بھی انسان کام کرے گا اس کے انسان شہرت چاہتا ہے، ہر جگہ اپنا نام چاہتا ہے، اپنا بینر چاہتا ہے، اپنی شہرت چاہتا ہے، اپنا اسٹیٹس چاہتا ہے، اپنے نام کو اونچا کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دکھاوے میں لانا چاہتا ہے، اس کے لیے عہدہ چاہتا ہے۔ ہر انسان لڑتا ہے عہدے کے لیے، کوئی دین کا کام کرے گا اس کو عہدہ چاہیے، اس کو کرسی چاہیے، پوچھتا ہے وہ آدمی کہ ہمیں پوسٹ کیا ملے گا، کس پوسٹ پہ ہمیں رکھ رہے ہیں۔ اگر اس کو پوسٹ ملتا ہے تو کام کرتا ہے، اگر اس کو کرسی نہیں ملے کام نہیں کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا، اس کا مطلب آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کی خاطر کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ شہرت کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کرسی کے لیے، عہدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اتنی خطرناک یہ چیز ہے کہ دشمن ہم پر حملہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے، دنیا کی دولت سے تمہیں محبت ہو، دنیا کی شہرت سے محبت ہو، دنیا کی چیز سے محبت ہو جائے اور موت سے ڈرنے گھبرانے لگ جائے، کہیں مر نہ جائے، کبھی ہمیں موت، کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، یہ اگر کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جا رہی ہے
تو پھر سمجھ لیجیے کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے اور دشمن ہمیں برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر ملک کا تقریباً یہ حال ہے کہ نوجوان کہاں ہے؟ اصحاب کہف کے نوجوان کہاں ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے کے نوجوان کہاں گئے؟ تابعین کرام کے زمانے کے نوجوان۔ آج کے نوجوان یہ ہے کہ ٹک ٹاک پر نظر آتے ہیں، گانا بجانے میں نہیں، کہیں گھومنے جائیں گے مارکیٹ میں تو گانا سیٹ کر کے اپنے اسٹیٹس میں لگیں گے، ٹک ٹاک ڈال کر کے۔ وہ اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے، کتنا اچھا گانا اس میں فٹ کر پائے، اسٹیٹس میں، ٹک ٹاک میں، فیس بک میں۔ یہ نوجوان یا تو ٹک ٹاک میں دکھتا ہے، یا پھر بیئر بار میں دکھتا ہے، کلب میں دکھتا ہے، ناچتے گاتے دکھتا ہے، یا ایک دوسرے پر طنز کرتے، لڑائی کرتے، فتنہ فساد کرتے، آپس میں لڑانا، بھائیوں کو لڑانا، چغلی، غیبت، اس کی بات ادھر، اس میں نوجوان نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر مسجدوں میں کوئی ہمارے نظر آتے ہیں وہ بوڑھے بیچارے، بزرگ آدمی، دینی مجلس میں نظر آئیں گے بیان سننے کے لیے، بوڑھے بیچارے، نوجوان بہت کم۔ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے۔ ہمارے اندر اتحاد اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ ہم پاور میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم قوت کے اندر کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم دنیا کے اندر کیسے چھا سکتے ہیں؟ دنیا پر چھانے کے لیے توحید اور سنت کے بعد مومن نوجوانوں کا آگے آنا بہت ضروری ہے۔ جو میدان جنگ میں، جو جنگ بدر، اس میں کون تھے؟ بوڑھے نہیں تھے، جوان تھے۔ جتنی جنگ لیے نوجوان تھے، وہ آگے رہتے تھے اپنی جان دینے کے لیے۔ اللہ اس کے رسول کے اشارے کا انتظار کرتے تھے، اپنی جان کو نچھاور کرنے کو تیار ہوتے تھے، تاکہ عدل و انصاف دنیا میں قائم ہو، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو، تاکہ شرک کا خاتمہ ہو، تاکہ مظلوم کی مدد ہو، تاکہ ظالموں کو روکا جائے، تاکہ دنیا کے اندر امن و امان ہے۔ اس کے لیے سب سے آگے نوجوان آگے آتے تھے، اور نوجوانوں کو آج بھی آگے آنا پڑے گا۔ تو نوجوان اگر پیچھے ہیں، یہ قوم بہت زیادہ ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ نوجوان کا کام سب سے زیادہ ہے کہ وہ دین میں آگے رہے، بیان سننا ہو، علم حاصل کرنا ہو، علماء کی مجلس میں بیٹھنا ہو، علماء کے بیان کے ٹچ میں رہنا، ان کے دروس، ان کے لیکچر کو اٹینڈ کرنا ہو۔ سب سے زیادہ نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا۔ اور اگر یہ حالت اگر آپ کی نہیں ہے تو پھر کیا حالت آپ کی ہو جائے گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ 656 ہجری میں ہوا تھا، خلافت بنی عباسیہ میں لوگوں کی حالت یہ تھی کہ مسلمان تو ماشاءاللہ پاور میں تھے، پوری دنیا میں اس وقت چھائے ہوئے تھے، یہ کیا امریکہ، کیا یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ خلافت بنی عباسیہ میں مسلمان پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے، کئی ملکوں کے اندر، کئی کنٹریز میں ماشاءاللہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ایک مسلمان کئی ملکوں کا بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، پرائم منسٹر، وزیر اعظم تھا، کئی ملکوں کا چھائے ہوئے تھے مسلمان، طاقت میں، شہرت میں، دولت میں، پیسے میں، علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی، ہر چیز میں آگے تھے ماشاءاللہ وہ۔ لیکن اس میں ہوا یہ کہ لوگ دین سے تھوڑا دور ہونے لگ گئے، دین سے بیزاری ہونے لگ گئے، عبادت میں زیادہ دلچسپی لوگ دکھاتے نہیں تھے، آپس میں انتشار ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اتحاد و اتفاق کی کمی آنے لگ گئی۔ تو اتحاد و اتفاق کی کمی آئی، دین کی کمی آئی، سنت کی اہمیت کم ہو گئی، توحید سے لوگ دور ہونے لگے۔ تو اب کیا ہوا وہ سنیے۔ الکامل کے اندر ابن الاثیر نے لکھا ہے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، جلد نمبر 13 میں، ابن الاثیر نے جلد نمبر 12 میں، کہ تاتاریوں کا فتنہ آیا۔ تاتاری ایک قوم تھی، کافر مشرک قوم تھی تاتاری، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، مسلمانوں کو قتل کرنے لگ گئے، قتل عام ہوا مسلمانوں کا۔ اور مسلمانوں کی حالت کیا تھی معلوم ہے؟ مسلمانوں کی حالت یہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے عید کی نماز رات کے وقت ادا کی۔ اللہ اکبر، پاور میں آتا ہے بہت بڑی مسلمانوں کی۔ عید کی نماز رات میں عید کی نماز رات میں ادا کی، مشغول ہو گئے دنیا کی چیزوں میں، بادشاہ کا جلوس نکلا، اس میں سب مگن ہیں، اپنے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، فنکشن کر رہے، اپنے اپنے پروگرام میں لگے ہوئے تھے۔ تو تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، پکڑ کے مسلمانوں کو تاتاری قتل کر رہے تھے، سر عام قتل،
سڑکوں پر قتل، بازاروں میں قتل، مارکیٹ میں قتل، گھر کے اندر گھس گھس کے قتل. اللہ اکبر. وہاں کی جو دریا تھی، دریا کا پانی وہ سرخ لال ہو گیا. دریا کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا. مسلمانوں کی لائبریریوں کو جلا کے راکھ کر دیا گیا. جب راستے پر چلتے تھے تو صرف مسلمانوں کی لاش نظر آتی تھی. سامنے اگر کوئی ڈھیر اونچا اگر کچھ نظر آتا تو مسلمانوں کی لاش کا ڈھیر لگا ہوا تھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 40 دنوں تک، 1 مہینہ 10 دن، 40 دنوں تک مسلسل مسلمانوں کا قتل ہوتا رہا. کسی کی طاقت نہیں تھی کہ وہ روک سکے، نہ بادشاہ، نہ امیر، نہ کوئی، کسی کی طاقت نہیں، کوئی روک ہی نہیں پا رہا تھا. ایسا فتنہ تھا، ایسا سیلاب تھا ظالموں کا، تاتاریوں کا. ہر طرف قتل، ہر ملکوں میں قتل، جہاں دیکھو قتل. مسلمان بزدل ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے تھے. یہاں تک کہ ابن اثیر نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ مسلمان اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ کوئی تاتاری آتا، اگر اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی، مسلمانوں کہتا کہ تم اس پتھر پر لیٹ جاؤ، بھاگنا مت، ابھی میں تلوار لے کر کے آ رہا ہوں. وہ جاتا، تلوار لے کر کے آتا اور پھر اس مسلمان کو ذبح کر دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا. اور اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بھاگ سکے. الکامل ابن الاثیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. یہ ہیبت، اتنا خطرناک ماحول، دردناک، خوفناک، الگناک، ہیبت ناک ماحول بن گیا تھا. اتنی بری داستان ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا ہے کہ لاشوں کی جب گنتی کی گئی تو تقریباً 18 لاکھ لاش نکلی. 18 لاکھ یعنی تقریباً 2 ملین، تقریباً 2 ملین جس کی گنتی ہو سکی، جس کو دریا میں بہا دیا گیا، سمندروں میں پھینک دیا گیا. یہ جو لاش غائب ہوگی وہ الگ ہے، جو گنتی ہو پائی وہ 18 لاکھ تھی، یعنی 2 ملین. اللہ اکبر. بغداد اس وقت اسلامی سینٹر تھا، مسلمانوں کا مرکز تھا، جس سے آج سعودی عرب مسلمانوں کا مرکز ہے، اسلامک سینٹر ہے، علوم و فنون کا سینٹر ہے. بڑے بڑے علماء کرام اور دنیا کی اسلامی سب سے بڑی کتاب جو آج سعودی عرب کے اندر ہے، یہ مقام اس وقت بغداد کو حاصل تھا. بغداد عراق کو حاصل تھا. بغداد اس وقت اسلامک سینٹر تھا، اسلامک مرکز تھا. لیکن تاتاریوں نے بغداد پر بھی حملہ کر دیا. چنگیز خان کا پوتا ہلاکو بغداد پر حملہ کیا، مسلمانوں کو کا قتل عام کیا. کیا عورت، کیا مرد، کیا بچے، کیا بوڑھے، ایک ایک کر کے سب کو قتل کیا. یہاں تک کہ جو خواتین بیچاری حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا، اس کے پیٹ کو چیرا، اب بچہ نکال کے بچے کو بھی قتل کیا. اللہ اکبر. اتنی ہیبت ناک، خوفناک داستان مسلمانوں کی. ابن الاثیر جیسے اتنے بڑے مورخ کو یہ لکھنا پڑا کہ کاش اس واقعہ کے ہونے سے پہلے میں انتقال کر گیا ہوتا، اے کاش کہ میری دنیا میں پیدائش نہیں ہوتی. اس لیے کہ کس کے سینے میں اتنا بڑا جگر ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کی داستان لکھ سکے، اور کس کے کان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ مسلمانوں کی تباہی اس داستان کو سن سکے. اللہ اکبر. دنیا کے اندر اتنی بڑی مسلمانوں پر تباہی سے پہلے کبھی نہیں آئی. پوری دنیا کے اندر جب سے آدم علیہ السلام ہے آج تک ہے، کبھی بھی اتنی بڑی تباہی کبھی نہیں مچی. مسلمانوں پر اتنی بڑی آفت آج تک کبھی نہیں آئی جو بغداد پر اور اس وقت مسلمانوں پر آئی تھی. اللہ اکبر. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق کی کمی آ گئی. اتحاد و اتفاق ختم ہونے لگا. مسلمان انتشار کے شکار ہونے لگے، منتشر ہونے لگے، اپنے اپنی کرسیوں کے لیے بٹنے لگے. دین کی کمی آئی، توحید کی کمی آئی، سنت کی کمی آئی. یہاں تک کہ اس وقت کے مسلمانوں نے عید کی نماز رات کے وقت ادا کی. اللہ اکبر. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر انسان دین سے دور ہوگا، توحید سے دور ہوگا، تو آپ کتنی بڑی تعداد میں ہو جائیں، آپ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، آپ ذلیل و رسوا ہوں گے. یہ ظالم، یہ کافر، یہ دشمن، یہ پتھر کے پجاری، یہ سورج کے پجاری، یہ بت کے پوجنے والے، یہ آپ کو آ کر کے ماریں گے. یہ اللہ کی طرف سے ذلت رسوائی ہوتی ہے. اس لیے
کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو عزت دی ہے، جو مقام دیا ہے، جو رتبہ دیا ہے، وہ ایمان کی وجہ سے دیا ہے، وہ توحید کی وجہ سے دیا ہے، وہ سنت کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر ہم توحید کو چھوڑیں گے، اگر ہم سنت کو چھوڑیں گے، تو ہم دنیا میں کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا، ہم خوش ہو کر کے کہ مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، ایمان ہماری پہچان ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، اور اسی توحید اور سنت پر ہمارا اتحاد و اتفاق ہے، اور اس سے کم پر ہم سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہماری جان چلی جائے گی منظور ہے، ہم کٹ جائیں منظور ہے، ہمارے گردن کو جسم سے جدا کر دیا جائے، ہماری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے، ہمارے بچے یتیم ہو جائے، لیکن ہم شرک نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکار نہیں سکتے، ہم تو سنت کو نیچے کر نہیں سکتے، ہمیں سب کا احترام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد ہمارے دل کے اندر محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے بعد کسی کی محبت آ سکتی ہے۔ تو ہم توحید پر رہیں، ہم سنت پر رہیں، اور اسی پر ہمارا اتحاد ہو، اتفاق ہو، ہم سب ایک ہو جائیں تو بنے گی بات، ہم سب متحد ہوں گے، ہم سب ملیں گے، اور اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرمان پر عمل کریں گے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا، تب جا کر کے ہم قوت میں آئیں گے، تب جا کر کے ہم پاور میں آئیں گے۔ توحید کو پیچھے رکھ کے، سنت کو پیچھے رکھ کے، صرف سیاست کے چکروں میں پڑھ کے آپ ووٹ تو حاصل کر سکتے ہیں، کرسی پا سکتے ہیں، لیکن عزت نہیں، شہرت پا سکتے ہیں لیکن عزت نہیں، ایمان نہیں۔ اور کوئی بھی مومن اپنے ایمان کا سودا کر کے کرسی کو حاصل نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان غیرت مند توحید کا سودا کر کے کبھی بھی دولت حاصل نہیں کر سکتا۔ دولت ہمارے قدموں کے نیچے ہے، کرسی، جاہ، منصبہ سب ہمارے قدموں اور پیر کے نیچے ہے، سب سے اوپر توحید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے بعد کچھ ہے۔ تو یہ داستان پہلے ہو چکی ہے، یہ واقعات پہلے کئی مرتبہ گزر چکے ہیں کہ جب بھی مسلمانوں نے توحید کو پیچھے رکھا، سنت کو پیچھے رکھا، تو تباہی اور بربادی ان کی مقدر بن گئی ہے۔ اس لیے آپ عزت چاہتے ہیں، مقام و مرتبہ چاہتے ہیں، کامیابی اور بھلائی چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے توحید اور سنت کو اوپر رکھیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید اور سنت پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ہمیں سنت کو اور توحید کو کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں وہ ایمان پیدا کر دے جو ایمان صحابہ کرام کے دلوں میں تھا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر توحید اور سنت کی شمع کو روشن کر دے۔ اے اللہ ہمیں متحد اور متفق ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔